بلند تر صلوات۔ اللہ، آپ جتنی بھی تعریفیں کرتے ہیں امیر المومنین کی، پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ مجھے معلوم ہے گرمی ہے، لیکن جتنی مجھے لگ رہی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پہن کے میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ جتنی بھی بحث کر لیں امامت کے باب میں کہ علی امام ہیں، علی امام ہیں، علی امام ہیں، یہ بحث فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں طے کریں گے محمد کا کیا مقام ہے، یہ کیسے طے ہوگا جانشین محمد کا کیا مقام ہے؟ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم نیچے سے بات شروع کر رہے ہیں، نیچے سے بات شروع کرنے کی ہے ہی نہیں۔ جب آپ پیغمبر کو اس مقام پہ رکھ دیں گے جس مقام پہ خدا نے رکھا ہے، تو اب کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کر جانشین محمد بننے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ وہی بنے گا جو جانشین پیغمبر ہوگا، جو نفس پیغمبر ہوگا۔ ہم نے پیغمبر کا تعارف وہ نہیں کرایا جو اولاد علی نے کرایا، جو علی نے کرایا، جو قرآن نے کرایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ اچھا، یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا غلط ہے، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں کہیں پہ بھی لفظ بنا کر موجود نہیں ہے۔ آیت صاف کہہ رہی ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، بنا بنو کے نہیں بھیجا۔ بنا کر بھیجا جائے تو اس کا مطلب یہ رحمت کچھ اور ہے، محمد کچھ اور ہے۔ یہاں خدا بتا رہا ہے محمد ہی رحمت ہیں، لہذا بنا کر نہیں بھیجا، محمد ہی رحمت ہیں۔ اور رحمت بھی کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ یہ عالمین کہاں تک ہے؟ یہ عالمین کی حد و حدود کیا ہیں مجھے کیا معلوم؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ خدا نے اپنی حمد کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد رحمت للعالمین۔ وہاں وہاں تک پیغمبر گرامی اسلام رحمت ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، تھوڑی مشکل گفتگو ہو جائے، پریشان تو نہیں ہوں گے حضرات؟ یہ رحمت کیسی رحمت ہے؟ اللہ اکبر! اس کے سامنے آ کر کوئی دشمن بھی بیٹھ جائے تو یہ یاد نہیں دلاتا کہ تو میرا دشمن ہے۔ مجھے اور آپ کو، توجہ چاہوں گا، مجھے اور آپ کو کبھی کبھی یہ سوچنے کا موقع تو ہوتا ہے ایسے ایسوں کو کیوں اکٹھا کر لیا ہیں جی؟ بھئی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی ساتھ بٹھانے کی؟ انہیں پہلے سے ہی الگ کر دیتے۔ رسول رحمت ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول رحمت ہیں۔ کبھی خدا نے کسی کافر کو رزق دینے سے منع کیا؟ کبھی کہا کلمہ پڑھے گا تو کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا؟ سب کو دیتا ہے، کافر، مشرک، ملحد، مومن، مسلم، سب کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ رزق دے، وہ رازق ہے۔ پیغمبر رحمت ہیں، ان کا کام ہے کہ ساروں میں اپنی رحمت تقسیم کریں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے اچھا مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو سب کو رحمت دیتے ہیں، اور جس تک پیغمبر کی رحمت جا رہی ہے۔ اب دو گروہ سامنے آتے ہیں، ایک وہ ہے جو پیغمبر کی رحمت سے استفادہ کرنے کے بعد پیغمبر اور ان کی آل کے گن گاتا ہے، اور ایک وہ ہے کھاتا ان کا ہے گن کسی اور کے گاتا ہے۔
اب آپ خود تصور کیجئے کہ وفادار کون ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں واقعاً کہ جب بھی محمد کے ساتھ ان کی آل کا تذکرہ ہو تو بعض لوگوں کو مڑوڑ کیوں اٹھنے لگتے ہیں۔ بھئی آج بھی آپ کسی پیر کسی فقیر کے آستانے پہ جائیں اور اس سے آپ نے دعا کرانی ہو یا اس سے آپ کو کچھ لینا ہو تو آس پاس بیٹھے وہ کا واسطہ کوئی نہیں دیتا، واسطہ دیا جاتا ہے تو اولاد کا دیا جاتا ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے کسی پیر صاحب سے کہا کہ آپ کو آپ کے فلاں دوست کا واسطہ، آپ کو آپ کے فلاں رشتہ دار کا واسطہ؟ نہیں، جب بھی صدقہ مانگیں گے تو یہ کہہ کے مانگیں گے اپنے بچے کا صدقہ دے دیجئے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا وہ لوگ جو محمد سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو محمد کی نعتوں کو پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، وہ نعت میں بھی صدقہ اگر مانگتے ہیں تو یا علی کا مانگتے ہیں یا فاطمہ کا یا حسنین کا۔ کیونکہ یہی ہیں جو محمد سے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، میری طرف توجہ ہے حضرات کی یا نہیں؟ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ عجیب حدیث ہے، خدا کی قسم یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی۔ کون کون گئے جی کربلا؟ سب گئے، خدا سب کو لے کے جائے، جو گئے انہیں بار بار لے کے جائے۔ آپ جائیں کربلا میں، امام حسین کی زری پہ جب آپ کی نگاہ پڑے گی تو جالیوں کے بیچ میں جو ستون ہوتا ہے، زری کی جالیوں کے بیچ میں جو ستون ہوتا ہے، آج تصویریں نکال کے دیکھیے گا، اس پر ایک حدیث بار بار لکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہر جالی پر بار بار لکھی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم 24 سے 25 مرتبہ امام حسین کی زری پہ یہ حدیث پیغمبر لکھی ہے۔ ابھی میں بعد میں پڑھوں گا، حدیث ابھی نہیں پڑھ رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث پیغمبر نے فرمائی کہاں ہے۔ پھر سیاق و سباق، حدیث شاید سنی ہو، سیاق و سباق سن لیں۔ پیغمبر منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک سے دیکھا کہ حسین اس دروازے سے باہر نکلے جو مسجد میں کھلتا ہے۔ لوگوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض تھا، حضور پیغمبر ایک دن مسجد میں آئے، رک جائیں 2 منٹ کے لیے، پیغمبر ایک دن مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ لوگوں نے مسجد کو آنے جانے کا راستہ بنا لیا، جس حالت میں بھی ہوں، پاک ناپاک، مسجد سے گزرے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اگلے دن آئے اور کہا دیکھو سارے اپنے دروازے بند کر دو، بس 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک میرا اور ایک علی کا۔ اب پیغمبر فقط اپنا دروازہ کھلا رکھتے تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن علی کا دروازہ کیوں کھلا رہ گیا؟ بعض لوگوں نے یہاں تک بڑھ کے کہہ دیا، خدا کے رسول کی شان میں ہتک کی کہ محمد اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں عدالت سے خارج ہو گیا ہے۔ اگلے دن پیغمبر آئے، لوگ آ گئے، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بعض لوگوں نے کہا چلیے دروازہ نہیں کھولنے دیتے، ایک روشن دان کھولنے دیں۔ آپ جائیں حدیث کی کتابیں اٹھائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسجد میں روشن دان رکھ کے کیا فائدہ؟ کوئی وجہ تو بتائے، کوئی سوراخ، کوئی روشن دان، کیا فائدہ؟ دروازے کا تو فائدہ ہے، آنا جانا۔ بہرحال پیغمبر کو جب دیکھا کہ پیغمبر جلال میں ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا بلال اذان دو، سب کو اکٹھا کرو۔ ساروں کو اکٹھا کیا گیا، اور جب اکٹھے ہو گئے تو پیغمبر نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے؟ کہا اے لوگوں سنو، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ سے جا کے لڑو اگر لڑنا ہے، محمد نے کچھ نہیں کیا،
اب اللہ کے اوپر کون الزام لگائے؟ تو کس دروازے سے برآمد ہوئے حسین؟ وہ دروازہ جو مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، اور مسجد کے دروازے پہ پہنچے تھے کہ امام حسین کی عبا ان کے پیروں میں الجھی۔ پیغمبر جو منبر پہ بیٹھے تھے خطبہ چھوڑا، دوڑتے ہوئے گئے، حسین کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ساتھ لائے اور منبر پہ اپنے زانوں پہ بٹھایا اور خطبے کا آغاز کیا، لیکن موضوع بدل گیا۔ حسین کا چہرہ مجمع کے سامنے کیا اور کہا اے لوگو سنو، احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ یہی حدیث احب اللہ من احب حسینہ امام حسین کی ذریعے پہ لکھی ہوئی ہے۔ خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ عزادارو ذرا دو لمحے سوچیں، کیا مقام ہے پیغمبر کی نگاہ میں حسین کا؟ ہمارے لیے کسی کی نگاہ میں کسی کے مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک محمد کی نگاہ میں مقام نہ ہو، اور محمد کی نگاہ میں جن کا مقام ہے ان کو دنیا کتنا ہی نیچا کرنے کی کوشش کرے وہ بلند رہیں گے، اور جو گر چکے ہیں نگاہ محمد میں دنیا انہیں کتنا ہی بے ساکیوں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے، جو پیغمبر نے علی کے لیے کہا، جو فاطمہ کے لیے کہا، جو حسن و حسین کے لیے کہا، اس کا کیا 1% بھی کسی اور کے لیے کہا؟ 1% بھی دکھائیے۔ کہا؟ جب نہیں کہا تو کیا لڑائی کی بات ہے؟ جو محمد سے نزدیک ہیں وہی آپ سے بھی نزدیک ہونے چاہیے، جو پیغمبر کے قریبی ہیں وہی آپ کے بھی قریبی ہونے چاہیے، جن سے پیغمبر محبت کرتے ہیں وہ آپ کے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ اور یہ محبت ایسی شے ہے کہ جو بیگانوں کو اپنا کر دیتی ہے۔